اللہ 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 سيد الكونين وثقلين والفريقين من غرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما ابدا على اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محتشم و محترم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نور ایمان پروگرام میں آپ کا ہم خیر مقدم کرتے ہیں۔ آج آپ ہالی ووڈ وقوع کی غوث العالم مسجد میں عقیدت و محبت کے ساتھ منعقدہ عرفانی محفل کی ویڈیو ریکارڈنگ دیکھ رہے ہیں۔ سنی سینٹر اینڈ محبوب العلماء اکیڈمی موریشس کی جانب سے مجاہد اسلام حضرت علامہ سید عالمگیر اشرف الجیلانی دامت برکاتہم عالیہ کی سرپرستی میں تقریب سعید کا اہتمام کیا گیا۔ پاکستان کے نامور ثنا خان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حافظ محمد کمران قادری بھی ہمراہ تھے۔ تلاوت کلام پاک کے بعد حافظ کمران قادری نے روح پرور آواز میں سرکار دو عالم نور مجسم شفیع معظم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ثنا خوانی اس طرح کی۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خیر الخلق کلہم پڑھو صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد سید الکونین وثقلین محمد سید الکونین وثقلین والفریقین من عرب ومن عجم مولا من ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم سحر کا وقت تھا معصوم کلیاں مسکراتی تھی ہوائیں خیر مقدم کے ترانے گنگناتی تھی ابھی جبریل بھی اترے نہ تھے کعبے کے منبر سے کہ اتنے میں صدا آئی یہ عبداللہ کے گھر سے مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو شہ ہر دو سرا تشریف لے آئے مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے مولایا صلی
أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وہ محمد فخر عالم بادشاہ انس و جاں سرور کونین سلطان عرب شاہ عجم ایک دن جبریل سے کہنے لگے شاہ امم تم نے دیکھا ہے جہاں بتلاؤ تو کیسے ہیں ہم عرض کی جبریل نے اے شاہدی محترم آپ کا کوئی مماثل ہی نہیں رب کی قسم مولایا صلی وسلم دائما بك خير الخلق كلهم پڑھو صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا بٹتا ہے باڑا نور کا آپ نے کہنا ہے صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا ہاں صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا باغ طیبہ میں سہانا پھول پھولا نور کا مست بو ہے بلبلیں پڑھتی ہے کلمہ نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے نور تیرا سب گھرانہ نور کا هو الحبیب الذی ترجى شفاعته هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم مولانا ایمن ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم یا رسول اللہ کے نعرے سے ہم کو پیار ہے سیدھا ہاتھ بلند کریں اور اس شعر کو میرے ساتھ مل کر پڑھیں یا رسول اللہ کے نعرے سے ہم کو پیار ہے بولو نا یا رسول اللہ کے نعرے سے ہم کو پیار ہے ہم نے یہ نعرہ لگایا اپنا بیڑا پار ہے ہم نے یہ نعرہ لگایا ہم نے یہ نعرہ لگایا اپنا بیڑا پار ہے یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا
آواز سے صلی اللہ علی صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک دن جبریل سے کہنے لگے شاہ عمر، تم نے دیکھا ہے جہاں بتلاؤ تو کیسے ہو؟ عرض کی جبریل نے شاہ دیے محترم، آپ کا کوئی مماثل ہی نہیں رب کی قسم، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اوصاف تو سب نے پائے ہیں پر حسن سراپا کوئی نہیں، پر حسن سراپا کوئی نہیں، آدم سے جناب عیسیٰ تک، آدم سے جناب عیسیٰ تک، سرکار کے جیسا کوئی نہیں، واللہ کوئی نہیں۔ اے ختم رسل مکی مدنی، اے ختم رسل مکی مدنی، کونین میں تم سا کوئی نہیں، واللہ کوئی نہیں۔ اے نور مجسم تیرے سوا، اے نور مجسم تیرے سوا، محبوب خدا کا کوئی نہیں، واللہ کوئی نہیں۔ اے ختم رسل سبحان اللہ۔ امام فرماتے ہیں لم یات نذیرک فی نظری، لم یات نذیرک فی نظری، مثل تو نشد پیدا جانا، جگ راج کو تاج تورے سر سو، ہے تجھ کو شگے کو شرا جانا، البحر ولا والموج تغا، من بے کو سطوفا ہوش ربا مجدار میں ہو، بگڑی ہے ہوا موری نیا پار لگا جانا، یہ شان تمہاری ہے آقا، یہ شان تمہاری ہے آقا، تم عرش بری پر پہنچے ہو، تم عرش بری پر پہنچے ہو، ذیشان نبی ہے سب لیکن ذیشان نبی ہے سب لیکن، معراج کا دولہ کوئی نہیں، واللہ کوئی نہیں، ذیشان نبی ہے سب لیکن، معراج کا دولہ کوئی نہیں، واللہ کوئی نہیں۔ اے ختم رسل امتیں اور بھی گزری ہے، رسول اور بھی ہے، امتیں اور بھی گزری ہے، رسول اور بھی ہے، پر تم سا کوئی نہیں، واللہ کوئی نہیں۔ اے نور مجسم تیرے سوا، محبوب خدا کا کوئی نہیں، کوئی نہیں۔ اے ختم رسل مکی مدنی، کونین میں تم سا کوئی نہیں، واللہ کوئی نہیں۔ اے نور
سوا محبوب خدا کا ہاں کوئی نہیں ہے ختم رسل کوئی دنیا عطا میں نہیں ہم تا تیرا ہو جو حاتم کو میسر یہ نظارہ تیرا پھر کہہ اٹھے دیکھ کے بخشش میں یہ رتبہ تیرا وہاں کیا جو دو کرم ہے شہ بدغا تیرا وہاں کیا جو دو کرم ہے شہ بدغا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا نہیں سنتا نہیں سنتا ہی نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا بولو نا وہاں کیا جو دو کرم ہے شہ بدغا تیرا سبحان اللہ اور کچھ محض پیامی ہی خدا کا مانے ارے ان کی اوقات ہی کیا ہے کہ یہ اتنا جانے فرش والے آقا فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا وہاں کیا جو دو کرم ہے شہ بدغا ہاں کئی پشتوں سے غلامی کا یہ رشتہ ہے بحال کئی طفلیوں جوانی کے بتائے ماہ و سال اب بڑھاپے میں خدا را ہمیں یوں در سے نہ ٹال تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈالا آقا تیرے ٹکڑوں آقا تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوار تیرا
عرش سے نور چلا اور حرم تک پہنچا، سلسلہ میرے گناہوں کا کرم تک پہنچا، تیری تک پہنچا، آقا میری معراج کے میں تیرے قدم تک پہنچا، پڑھیے صلی اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ حال دل کس کو سنائے، آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائے، آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائے، آپ کے حال دل کس کو سنائے، آپ کے ہوتے ہوئے کیوں کسی کے در پہ جائیں، آپ کے ہوتے ہوئے کیوں کسی کے در پہ جائیں، سیدھا ہاتھ بلند کر کے میں غلام مصطفیٰ ہوں، یہ میری پہچان ہے، میں غلام مصطفیٰ ہوں، یہ میری پہچان ہے، غم مجھے کیوں کر ستائے، غم مجھے کیوں کر ستائے، سب نے پڑھنا ہے، آپ کے غم مجھے کیوں کر ستائے، تے ہوئے اپنا جینا اپنا مرنا اب اسی چوکھٹ پہ ہے، اپنا جینا اپنا مرنا اب اسی چوکھٹ پہ ہے، اپنا جینا اپنا مرنا اب اسی چوکھٹ پہ ہے، ہم کہاں سرکار جائیں، ہم کہاں سرکار جائیں، آپ کے ہوتے ہوئے ہم کہاں سرکار جائیں، آپ کے ہماری ہے دعا شہ غوث الورا، ہماری ہے دعا شہ غوث الورا،
اشرفی چمن ہرا بھرا رہے یہ نورانی چمن ہماری ہے دعا شہ غوث الورا ہرا بھرا رہے یہ قادری چمن ہماری ہے دعا امداد کن از بندے غم آزاد کن امداد کن از بندے غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر تیرے قدموں میں جو موت آئے وہ موت کتنی ہنسی ہو تیرے قدموں میں جو موت آئے وہ موت کتنی ہنسی ہو بخشا جاؤں گا روز قیامت اتنا مجھ کو یقین ہے تمنا ہے میری ہو چادر آپ کی تمنا ہے میری ہو چادر آپ کی خدا کرے یہی بنے میرا کفن ہماری ہے دعا شہ غوث الورا ہرا بھرا رہے یہ قادری چمن ہماری ہے دعا ہماری ہے دعا ہماری ہے دعا میں قادری ہوں شکر ہے رب قدیر کا ہاتھوں میں میرے ہاتھ ہے پیران پیر کا ہاتھوں میں میرے ہاتھ ہے پیران پیر کا جس کا کوئی نہیں ہے سہارا اس کے تم ہو سہارا جس کا کوئی نہیں ہے سہارا اس کا تم ہو سہارا جس کا کوئی نہیں ہے سہارا اس کا تم ہو سہارا تمنا ہے میری ہو چادر آپ کی خدا کرے یہی بنے میرا کفن ہماری ہے دعا صلو علی الحبیب در اشرف سے ایک عالم یقیناً فیض پاتا ہے در اشرف سے ایک عالم یقیناً فیض پاتا ہے در اشرف سے ایک عالم یقیناً فیض پاتا ہے در اشرف سے ایک عالم یقیناً فیض پاتا ہے در اشرف سے ایک عالم یقیناً فیض پاتا ہے تیری دامن خالی دامن جو جاتا ہے خالی دامن جو جاتا ہے وہ دامن بھر کے آتا ہے خالی دامن جو جاتا ہے وہ دامن بھر کے لاتا ہے ہمیں تو اشرفی سرکار پر ہے ناز اے لوگوں ہمیں تو اشرفی سرکار پر ہے ناز اے لوگوں تیری نسل پاک میں ہے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا آقا تو ہے نور تیرا بولو سب گھرانہ نور کا ہمیں تو اشرف
کفی سرکار پر ہے ناز ہے لوگوں کہ بچہ نور مصطفیٰ سے جگمگاتا ہے کہ بچہ نور مصطفیٰ سے جگمگاتا ہے درے اشرف سے ایک عالم یقیناً فیض پاتا ہے۔ ناظرین، اس وقت آپ ہالی ووڈ واقعہ کی غوث العالم مسجد میں منعقدہ عرفانی محفل کی ویڈیو ریکارڈنگ دیکھ رہے ہیں۔ تقریب سعید کے روح رواں مجاہد اسلام حضرت علامہ سید عالمگیر اشرف الجیلانی دامت برکاتہم عالیہ نے مبارک موقع پر شریعت اور طبیعت کے حوالے سے نصیحانہ گفتگو فرمائی۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خیر الناس من ينفع الناس۔ صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین۔ آئیے ہم اور آپ سب مل کر اپنے آقا و مولا احمد مجتبیٰ پیارے مصطفیٰ سرور کون و مکان جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں دل کی گہرائیوں کے ساتھ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک چیز ہے شریعت، کیا ہے؟ شریعت۔ اور ایک چیز ہے طبیعت، طبیعت آپ کا اپنا مزاج، آپ کی اپنی سوچ، اپنی تھاٹ، اپنی فکر، ہر ایک کی طبیعت الگ ہوتی ہے۔ کسی کو بلیک پسند ہے، کسی کو وائٹ پسند ہے، کسی کو گرین پسند ہے، کسی کو یلو پسند ہے۔ یہ طبیعت ہے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ کو یلو کیوں پسند ہے، آپ کو بلیک کیوں پسند ہے، آپ کو وائٹ کیوں پسند ہے، کیونکہ اس کا مزاج، اس کی طبیعت وائٹ کی طرف ہے، بلیک کی طرف ہے، ریڈ کی طرف ہے۔ تو ایک چیز ہوتی ہے طبیعت اور ایک چیز ہے شریعت۔ سوسائٹی میں ہمارا حال کیا ہے؟ جو چیز اسلام کے مطابق، شریعت کے مطابق ہے، اور وہ چیز ہماری طبیعت کے بھی مطابق ہے، اور اسے آپ فالو کرتے ہیں، اور کوئی پوچھے آپ سے کہ آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں، تو آپ کا جسٹ یہ رپلائی ہوگا کیونکہ یہ شریعت میں ہے، اس لیے ہم اس کو فالو کر رہے ہیں۔ اور اگر آپ کا مزاج اور آپ کی طبیعت اسے پسند نہیں کرتی، لاکھ وہ شریعت میں ہوگا مگر آپ اس پر عمل نہیں کریں گے، نہیں کرتے۔ فار ایگزامپل، ان میں سے کوئی بھی جو بیٹھا ہوا ہے وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم شراب پیتے ہیں، ڈرنک کرتے ہیں۔ کوئی ہے؟
میں سمجھتا ہوں کہ کوئی نہیں ہوگا اللہ کے فضل سے۔ آپ لوگ کوئی شراب پیتے ہیں؟ بولیے نہیں۔ وائی؟ آپ کا رپلائی ہوگا یہ شراب کیا ہے؟ حرام۔ آپ پگ، خنزیر کا گوشت نہیں کھاتے، لاویان نہیں کھاتے، کیوں؟ حرام ہے۔ یہی آپ کا جواب ہے۔ آپ شراب کیوں نہیں پیتے؟ سبھی بولیں۔ آپ خنزیر، پگ کا گوشت کیوں نہیں کھاتے؟ آپ نے جواب دیا کہ حرام ہے، ناجائز ہے، اللہ نے منع فرمایا ہے، رسول اللہ نے منع فرمایا۔ اوکے، جواب is good but you are telling a lie۔ اب سوچئے، آپ کا جواب صحیح ہے مگر آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ شراب حرام ہے، نو ڈاؤٹ۔ خنزیر کا گوشت حرام ہے، نو ڈاؤٹ۔ لیکن کیا ان میں سے کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جو جھوٹ نہ بولتا ہو، جو ڈرگس نہ لیتا ہو، جو غلط کام نہ کرتا ہو، جو ماں باپ کو پریشان نہ کرتا ہو، جو پڑوسیوں کا حق غصب نہ کرتا ہو، جو ایک دوسرے سے حسد نہ رکھتا ہو، جو ایک دوسرے کی غیبت اور برائی نہ کرتا ہو؟ ہیں، شراب نہ پینے والے مل جائیں گے، خنزیر کا گوشت نہ کھانے والے مل جائیں گے، نہیں ملیں گے۔ شراب نہ پینے والے نہیں ملیں گے، خنزیر کا گوشت نہ کھانے والے نہیں ملیں گے، لیکن جھوٹ بولنے والے، جوا کھیلنے والے، غلط کام کرنے والے، ماں باپ کو ستانے والے، حسد کرنے والے، غیبت کرنے والے، برائی کرنے والے، ظلم کرنے والے، ایک دوسرے کو ستانے والے، ان میں سے کوئی نہ کوئی مل جائے گا۔ ہم اگر اپنے اندر جھانک کر دیکھیں تو کوئی نہ کوئی برائی ہمارے اندر ضرور موجود ہے۔ تو اگر آپ نے شراب اس لیے نہیں پیا یا اس لیے نہیں پیتے کہ حرام ہے، تو سوال یہ ہے کہ جس رب نے شراب حرام قرار دیا اسی رب نے تو جھوٹ بھی حرام قرار دیا ہے۔ جس رب نے خنزیر کے گوشت کو حرام قرار دیا ہے اسی رب نے کہا ماں باپ کو اف تک نہ کہو۔ جس رب نے شراب کے حرمت پر قرآن کی آیت نازل کی اسی اللہ نے تو برائیوں کو بھی کرنے والے کو حرام کام کرنے والا بتایا۔ تو اگر ہم شراب اس لیے نہیں پیتے تھے کہ اللہ نے منع کیا ہے تو ہمارا قدم نہ کبھی جوا کے اڈے کی طرف جاتا، ہمارا ہاتھ نہ کبھی تاش کے پتوں کی طرف جاتا، ہمارے ہاتھ نہ کبھی ماں باپ کے اوپر اٹھتے، ہماری زبان سے نہ برائی نکلتی، نہ چغلی نکلتی، نہ ایک دوسرے کا حسد ہوتا۔ یہ اس لیے ہے کہ ہم شریعت کو فالو وہی کرتے ہیں جہاں ہماری طبیعت کہتی ہے۔ ہماری طبیعت شراب اس لیے نہیں پیتے ہم، ابا کیا کہیں گے، فادر کیا کہیں گے، پیرنٹس کیا کہیں گے، فرینڈز کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے، زمانہ کیا کہے گا، بیوی کیا کہے گی۔ جس دن مسلمانوں کو شراب اس بنیاد پر اگر وہ ہاتھ نہ لگائیں کہ اللہ نے حرام قرار دیا ہے، یہ اگر یقین ہو جائے تو اس کا کوئی کام اللہ کی مرضی کے خلاف نہیں ہوگا۔ ہماری عادت ہے، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ سنت ہے، سنت فالو کر رہے ہیں۔ آپ نے عطر کیوں لگایا؟ سنت ہے۔ آپ جمعہ کے دن نہا کیوں رہے ہیں؟ سنت ہے۔ آپ مسواک کیوں کر رہے ہیں؟ سنت ہے۔ آپ کی طبیعت ادھر جا رہی ہے۔ اگر آپ کی طبیعت نہ کرتی، نہ مسواک کرتے، نہ عطر لگاتے، کہتے الرجک ہے۔ اس لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ۔
ادخلو داخل ہو جاؤ فی السلم کافہ پورے طور پر اپنی طبیعت کو اسلام کے مزاج کے مطابق بنا لو اپنی زندگی کو شریعت کے مطابق بنا لو اپنی زندگی کو اپنے نفس کے تابع مت بناؤ اپنی زندگی کو اپنی طبیعت اپنے مزاج اپنے نفس امارہ کے کہنے پر مت گزارو بلکہ اپنی زندگی میں ہر عمل جو تم کرو وہ اللہ اس کے رسول کی مرضی کے مطابق کرو میں ایک ایگزامپل دوں گا ہمارے انڈیا میں ایک بابا تھے بابا وہ نہیں جو بلیک کپڑا پہن لیں 5 رنگ پہن لیں وہ بابا نہیں ریئل بابا تھے مجذوب تھے اللہ کے ولی تھے مجذوب تھے بٹ وہ بہکی باتیں کرتے تھے کبھی ہوش میں نہیں رہتے کبھی ہوش میں رہتے تو ایک دن انہوں نے کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے ان کے سامنے کہا کہ یو آر ناٹ مائی خدا اینڈ آلسو آئی ایم ناٹ یور بندہ نہ میں تیرا بندہ ہوں نہ تو میرا خدا ہے انڈرسٹینڈ نہ تو میرا خدا نہ میں تیرا بندہ میں تیری بات کیوں مانوں نہ تو میرا خدا نہ میں تیرا بندہ میں تیری بات کیوں مانوں اب جو مرید بیٹھے تھے وہ پریشان کہ بابا جی نے یہ کیا بول دیا کہ یو آر ناٹ مائی خدا آئی ایم ناٹ یور بندہ کہ تو نہ میرا خدا ہے نہ میں تیرا بندہ ہوں میں تیری بات کیوں مانوں تو مفتی صاحب کے پاس گئے کہا مفتی صاحب وہ بابا جی جو آپ کے پاس بھی آتے تھے وہ عجیب و غریب بات کر رہے ہیں وہ تو کفر بول رہے ہیں کہ نہ تو میرا خدا نہ میں تیرا بندہ میں تیری بات کیوں مانوں بابا جی کو بلایا گیا مفتی صاحب نے پوچھا کہ بابا جی آپ کے تعلق سے آپ کے مریدوں نے یہ کہا کہ نہ تو میرا خدا نہ میں تیرا بندہ میں تیری بات کیوں مانوں آپ بول رہے تھے کہاں میں بول رہا تھا کہاں آپ بول رہے تھے کہاں میں بول رہا تھا بولے یہ تو کفر ہے آپ اسلام سے باہر ہو گئے یہ جملہ یہ ورڈز کفریہ ہے کہا مفتی صاحب کافر بنانے سے پہلے میری بات تو سنیے کہا کیا مطلب ہے کہا مطلب یہ ہے کہ میرا نفس میری طبیعت میرا مزاج میرے اندر کا جو شیطان تھا میرے اندر کا جو نفس تھا وہ مجھ سے کہتا تھا کہ بریانی کھا لو کیا کہتا تھا بریانی کھا لو تو میں نے اپنے نفس سے کہا یو آر ناٹ مائی خدا میں نے اپنے نفس سے کہا تو میرا خدا نہیں ہے اور نہ ہی میں تیرا بندہ ہوں تو جب تو میرا خدا نہیں اور میں تیرا بندہ نہیں تو میں تیری بات کیوں مانوں اگر میں بات مانوں گا تو اس خدا کی مانوں گا جو رب میرا خدا ہے اور جس کا میں بندہ ہوں انسان اپنے نفس کا غلام ہے انسان اپنی طبیعت کا غلام ہے انسان اپنے مزاج کا غلام ہے جہاں شریعت کے مطابق دیکھتا ہے بولتا ہے شریعت ہے اور جہاں شریعت کے مطابق نہیں ہے بولتا چھوڑ دو ہمیں جبکہ اسلام یہ کہتا ہے کہ اللہ کا خوف اللہ کا ڈر اللہ کی خشیت ہر موقع پہ ہونی چاہیے ہر لمحے پہ ہونی چاہیے ہر جگہ اللہ کا خوف اپنے دل میں بسانی چاہیے جو حدیث پاک میں نے پڑھی خیر الناس من ينفع الناس who is the best بہترین انسان ہے کون
کیا صرف بہترین انسان وہ ہے جو عبادت کرے؟ کیا صرف بہترین انسان وہ ہے جو سجدے پہ سجدہ کرے؟ کیا صرف بہترین انسان وہ ہے جو رمضان میں روزے رکھے؟ کیا صرف بہترین انسان وہ ہے جو مالک کی استطاعت ہو سال میں زندگی میں ایک بار حج کرائے؟ یقیناً کسی موقع پہ اللہ کے رسول نے ان کو بھی بہتر بتایا، مگر اللہ کے رسول اس موقع پر فرما رہے ہیں خیر الناس من ينفع الناس، بہترین انسان وہ ہے جو لوگوں کے لیے بھلا چاہے، جو لوگوں کے لیے اچھا چاہے۔ بہترین مسلمان، سب سے اچھا مسلمان، سب سے پیارا انسان، سب سے پیارا مسلمان کون؟ جو لوگوں کے لیے بھلائی کرے، جو لوگوں کے درد کو محسوس کرے، جو لوگوں کے غم کو دور کرے، جو لوگوں کی پریشانیوں کو دور کرے، جو لوگوں کی مصیبت میں کام آئے، جو لوگوں کے غم زدہ چہرے پہ مسکان لائے، جو لوگوں کی تکلیفوں میں جا کر کے اس کی تکلیفوں کو دور کرے، وہ انسان تمام انسانوں میں سب سے بہتر ہے۔ آج ہماری حالت کیا ہے؟ ہمیں دیکھنا ہوگا، ہمیں سوچنا ہوگا، ہمیں سمجھنا ہوگا۔ پورے دنیا کے مسلمان جب بات بھلائی کی آتی ہے، جب بات دوسروں کی مدد کی آتی ہے، جب بات دوسروں کے لیے خیر کام کرنے کی آتی ہے، تو ہمارے وہاں ایک مزاج ہے۔ اگر ترکی میں زلزلہ آ جائے تو ریلیف فنڈ کے لیے 1,00,000 100,000 10,000 2,000 5,000 اچھی بات ہے۔ پڑوس بھوکا مر رہا ہے، آپ کا پڑوسی بھوکا ہے، اسے آپ 500 نہیں دے سکتے۔ آپ کے محلے میں بھوکا سو رہا ہے، آپ اسے 1,000 نہیں دے سکتے، مگر دنیا میں کہیں کچھ آ جائے، کوئی مصیبت آ جائے، وہاں کے لیے آپ کا فنڈ چالو ہو جاتا ہے۔ ایسا ہے کہ نہیں؟ جبکہ اسلام یہ کہتا ہے، اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میدان محشر میں بندے مومن سے اس کے پڑوسی کے تعلق سے پوچھا جائے گا کہ کیا وہ کھانا کھایا تھا، تو اس کے پڑوسی نے کھانا کھایا تھا یا نہیں، بغیر کھائے ہوئے وہ سو گیا۔ علماء فرماتے ہیں کہ صحابہ فرماتے ہیں کہ ہمیں ڈر یہ لگنے لگا کہیں ایسا نہ ہو کہ پڑوسیوں کو بھی ہماری جائیداد سے حصہ ملنے لگے۔ مگر آج ہم سیلفش ہیں، اپنے آپ کو سوچتے ہیں، اپنے لیے سوچتے ہیں، اپنے علاوہ کسی اور کے لیے نہیں سوچتے۔ یہ اسلام کا مزاج نہیں ہے۔ اسلام کا مزاج یہ ہے خود کے لیے بھی سوچو، لیکن خود اپنے لیے سوچنے کے ساتھ ساتھ اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے بھی سوچو۔ خود اگر پیٹ بھرا ہے تو پڑوس میں دیکھو کہ تمہارے پڑوسی کا پیٹ بھرا ہے یا نہیں۔ اس کے لیے مت دیکھو کہ وہ کرسچن ہے، وہ یہودی ہے، وہ کسی اور مذہب کا ہے۔ اسلام کہتا ہے پڑوسی چاہے مسلمان ہو، چاہے یہودی ہو، چاہے کرسچن ہو، چاہے جوس کا ماننے والا ہو، یہ کبھی مذہب مت دیکھنا، کبھی دھرم مت دیکھنا، کبھی ریلیجن مت دیکھنا، بلکہ یہ دیکھنا کہ اگر بھوکا ہے، ضرورت مند ہے، تو کسی بھی مذہب کا ہے، اسے فائدہ پہنچا دیا کرو۔ یہ اسلام ہے۔
میں ایک ایگزامپل دوں گا اور بات کو ختم کروں گا واقعے سے. حضرت محبوب الہی, ایوری پرسن نو ہو از محبوب الہی, نظام الدین اولیاء. سلسلے چشت میں محبوب الہی کا نام اس حوالے سے بھی بہت زیادہ مشہور ہے کہ دلی میں کوئی شخص جب تک کھانا کھا نہیں لیتا تب تک محبوب الہی کھانا نہیں کھاتے تھے. لنگر چالو رہتا, غریب, امیر, ضرورت مند, مسافر, لیبر, صبح و شام حضرت محبوب الہی کے لنگر سے کھانا کھاتے تھے. ان کا گاؤں, ان کا ولیج غیاث پور, وہ اپنے ولیج میں گئے اور دیکھا کہ ایک لیڈیز ہے نان مسلم, اور وہ ایک کنویں سے, ایک ویل سے پانی نکال رہی تھی. بٹ وہ کنواں جو ہے جہاں سے پانی نکال رہی تھی, وہ پانی جو ہے نمکین تھا, کھارا تھا, میٹھا نہیں تھا. تو حضرت محبوب الہی نے اس عورت سے پوچھا کہ یہ پانی تو نمکین ہے, سالٹ والا ہے, جبکہ تمہارے محلے میں جو کنواں ہے وہاں میٹھا پانی آتا ہے, سویٹ پانی آتا ہے, تم نے وہاں سے پانی کیوں نہیں لیا؟ اس عورت نے جواب دیا کہ انکل ایسا ہے, بابا جی ایسا ہے کہ میرے بچے 2 ہیں, شوہر کم کماتا ہے, میں ایک وقت کا کھانا بناتی ہوں, بھوکا رہتا ہے, تو کھارا جو پانی ہوتا ہے, جو سالٹ پانی ہوتا ہے, اس سے جب کھانا بنایا جائے اور کھانا کھایا جائے تو پیٹ میں وہ دیر تک کھانا رہتا ہے. تو ایک وقت میں بناتی ہوں تاکہ میرے بچے بھوک نہ محسوس کریں, بھوک نہ فیل کریں, اس لیے میں میٹھے پانی سے کھانا نہیں بناتی, کھارے پانی سے, سالٹ والے پانی سے کھانا بناتی ہوں. حضرت محبوب الہی بے ہوش ہو گئے. ہوش آیا, رب کی بارگاہ میں عرض کیا کہ رب قدیر, تو نظام الدین سے یہ مت پوچھنا کہ تیرے علاقے میں ایک عورت تھی اور اس کے بچے بھوکے سو جاتے تھے. اے اللہ, مجھے پتہ نہیں تھا کہ میرے علاقے میں ایسی عورت بھی تھی, اب ایسا کبھی نہیں ہوگا, اس کے بچے بھوکے نہیں سوئیں گے. حضرت محبوب الہی نے ریکویسٹ کی, اگر تم چاہتی ہو تو اپنے شوہر ہسبینڈ سے پوچھ لو اور دلی آ جاؤ, وہیں تم لنگر بناؤ, کھانا بناؤ, تمہیں منتھلی بھی دیا جائے گا, وظیفہ بھی دیا جائے گا, پیسہ بھی دیا جائے گا, اور تم کھانا بھی کھانا. بہرحال تیار ہو گئی, دلی میں کھانا بنانے لگی. نان مسلم تھی, یاد رکھیے گا, کیا تھی وہ؟ نان مسلم. کھانا بنا رہی ہے, سب کو کھانا کھلا رہی ہے, مہمان آ رہے ہیں, وزٹر آ رہے ہیں, گیسٹ آ رہے ہیں, سب کا کھانا تیار. کئی دن گزر گئے, کئی مہینے گزر گئے, میاں بیوی آئے, ہسبینڈ وائف آئے, کہا کہ ہم آپ سے کچھ کہنا چاہتے ہیں. کہا بولو, کیا کہنا چاہتی ہو؟ کہا ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہم نے آپ کے دربار کا یہ نظام دیکھا کہ جب بھی کوئی آتا ہے اور ایک دوسرے کو پہچانتا بھی نہیں, مگر جب ملتا ہے تو ایک دوسرے سے سلام کرتا ہے, اور سلام کرنے کے بعد فوراً پوچھتا ہے ہاؤ آر یو, تم کیسے ہو. وہ اپنی خیریت بتاتا ہے, وہ اپنی طبیعت بتاتا ہے, وہ اپنے حالات بتاتا ہے. آپ کے دربار کا یہ سسٹم, آپ کے دربار کا یہ رنگ, آپ کے دربار کا یہ نظام ہمیں بڑا اچھا لگتا ہے. کہا تو کیا ہونا چاہیے؟ کہا اے محبوب الہی, جس رنگ میں یہ سارے گیسٹ اور سارے مرید رنگے ہوئے ہیں, ہم بھی چاہتے ہیں اسی اسلام کے رنگ میں ہمیں بھی رنگ دو. اسلام دوسروں تک جو پہنچا ہے, اللہ کے رسول کے اسی فرمان خیر الناس من ينفع الناس,
کہ لوگوں میں بہترین وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچائے، جو لوگوں کو فائدہ پہنچائے، جو لوگوں کو بینیفٹ پہنچائے۔ ہم اپنی زندگی کو، اپنی لائف کو اس طور پہ گزاریں کہ ہماری ذات سے، ہمارے اپنے سے کسی کو تکلیف نہ ہو، فائدہ پہنچاتے رہیں، ہم سیلفش نہ بنیں، ہم دوسروں کی مدد کرتے رہیں، دوسروں کی مصیبت میں کام آئیں، دوسروں کے دکھ درد میں ہم کھڑے رہیں، تاکہ اس مجاز سے جب ہم اپنی زندگی میں ڈھال لیں گے تو جہاں ہماری زندگی کا رنگ بدلے گا، وہیں لوگ ہمارے اس رنگ کو دیکھ کر کے اسلام سے متاثر ہوں گے۔ آج پوری دنیا میں سب سے زیادہ ذلیل، بدتر، بیکار کوئی کمیونٹی ہے، کوئی قوم ہے تو مسلمان ہے۔ لوگوں کا انالیسس یہ ہے، سب سے بیکار قوم ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جانتے ہیں کہ مسلمان یہ اپنے فائدے کے لیے کچھ کر سکتا ہے، مسلمان اپنے فائدے کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے کچھ کر سکتا ہے، مسلمان اپنے فائدے کے لیے غلط کام بھی کر سکتا ہے۔ یہ سب سے بدتر قوم ہے، یہ سب سے بہتر قوم ہے۔ حالانکہ انہی کا یہ انالیسس ہے کہ دنیا میں اگر سب سے بہتر مذہب کوئی ہے تو اسلام سے اچھا مذہب کوئی نہیں ہے۔ تو ہم بہتر بنیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی تعلیم دی ہے، ہمیں بہتر بننے کے مواقع دیے ہیں، ہمیں اچھا بننے کا موقع دیا ہے، ہمیں بارہا یہ تعلیم دی ہے کہ لوگوں کو فائدہ پہنچائیں، لوگوں کو بینیفٹ پہنچائیں، لوگوں کے دکھ درد میں شریک ہوں، لوگوں کی پریشانیوں کو دور کریں، لوگوں کے کام آئیں۔ یہی اچھا مسلمان ہے، یہی اچھا اسلام ہم اپنے اندر اگر جاگزی کر لیں تو اسی کی بنیاد پر ہم سب سے اچھے مسلمان ہو جائیں گے۔ تو یہ شب برات بھی آ رہی ہے، یوں تو ہر رات توبہ کرنے کی رات ہے، یوں تو ہر لمحہ توبہ کرنے کا لمحہ ہے، مگر ہم اپنی زندگی کو بدلیں، اپنے آپ کو چینج کریں۔ اگر ہم تقریروں میں بیٹھتے ہیں اور ان تقریروں سے اگر کوئی فائدہ نہیں ہے، کوئی بینیفٹ نہیں ہے، صرف ثواب کے لیے اگر بیٹھتے ہیں تو کوئی مطلب نہیں ہے۔ ثواب تو آپ تصویروں پہ اللہ اللہ کر کے بھی کما سکتے تھے، مگر ان تقریروں کے ذریعے، اسپیچ کے ذریعے ہم اپنے آپ کو چینج کریں، ہم اپنے آپ کو بدلیں۔ اگر زیادہ نہیں چینج کر سکتے تو کچھ باتیں جو ہمارے لیے آسان ہیں اس سے بدلنے کی کوشش کریں، تاکہ پوری سوسائٹی چینج ہو، تاکہ پورا علاقہ چینج ہو، تاکہ پورا ملک چینج ہو۔ یہ اسی وقت ہوگا جب ہم اپنے آپ کو بدلنے کے لیے تیار ہوں۔ قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی اس قوم کی تقدیر کو نہیں بدلتا جب تک کہ قوم اپنے آپ کو بدلنے کے لیے تیار نہیں ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ بھی آپ کو اسی وقت بدلے گا، آپ کی تقدیر کو روشن اسی وقت کرے گا کہ جب آپ اپنے آپ کو بدلنے کے لیے تیار ہوں، فری ہوں، اور یہ سوچیں کہ نہیں، ہم ایک فیملی کے لیے اچھے مسلمان ہوں گے، ہم ایک پڑوسی کے لیے اچھے مسلمان ہوں گے، ہم ایک محلے کے لیے اچھے مسلمان ہوں گے، ایک ملک کے لیے اچھے مسلمان ہوں گے۔ یہ اگر ہم نے اسٹارٹ کر دیا، انشاءاللہ تعالی ہماری لائف میں چینج آئے گا، ہمارے سوسائٹی میں چینج آئے گا، اور ہمیں لوگ جس طرح سے اسلام کو اچھی نگاہ سے دیکھتے ہیں ایسے ہی مسلمانوں کو بھی اچھی نگاہ سے دیکھیں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس پاک مہینے کی طفیل اور اپنے محبوب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور پیران پیر کے صدقے طفیل ہمیں اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو لوگ اچھے کام کرتے ہیں وہ اپنی بارگاہ میں اسے قبول و مقبول فرمائے، ہماری نیکیوں کو قبول کرے، ہمیں نیک لوگوں کی صحبت میں بٹھائے، اور ہمیں برے لوگوں کی صحبت سے، برے لوگوں کی قربت سے بچائے۔
اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو نیک بنائے، ہمارے بچوں کو ہانیسٹ بنائے، ہمارے بچوں کو برائیوں سے بچائے، ہمارے بچوں کو نشے سے بچائے، ہمارے بچوں کو غلط راہ سے بچائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔ ناظرین، وقوع کی غوث العالم مسجد میں عقیدت و محبت کے ساتھ منعقدہ عرفانی محفل صلاۃ السلام اور دعا سے اختتام پذیر ہوئی۔ یہ پروگرام بھی پائے تکمیل کو پہنچ جائے گا۔ آپ کی توجہ کے لیے شکریہ۔ اگلی ملاقات تک انور کو اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رحمتوں کے تاج والے، دو جہاں کے راج والے، عرش کی معراج والے، عرش کی معراج والے، آسیوں کی لاج والے، پڑھو یا نبی سلام علیکہ، رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، السلام جان عالم، السلام ایمان عالم، شاہدی سلطان عالم، شاہدی سلطان عالم، تم سے ہے سامان عالم، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، استغفر غوث اعظم، گنج بخش فیض عالم، صدقہ امام اعظم، صدقہ امام اعظم، دور ہو سب ہی کے رنج و غم، پڑھو یا نبی، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، غوث اعظم امام متقی والنقی، جلوائے شان قدرت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہر رضا، مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہر رضا، مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رحمت للعالمین۔ خدا بندہ کریمہ، کارسازہ بندہ نوازہ، مالک مولا، یا اللہ تو کریم ہے، ہم سب پر کرم فرما، یا اللہ تو رحیم ہے، ہم سب پر رحم فرما، یا اللہ تو ستار ہے، ہمارے عیبوں کو چھپا لے، یا اللہ تو غفار ہے، ہمارے گناہوں کو بخش دے، یا اللہ مسجد حاضہ میں جتنے لوگ بھی حاضر آئے ہیں، اپنے محبوبین کے صدقے میں، حضور غوث اعظم کے صدقے میں
اس حاضری کو قبول فرما لے۔ یا اللہ حافظ کامران قادری اور مجھ ناچیز نے جو بھی پڑھا جو بھی بولا تو اپنی بارگاہ میں اسے قبول فرما لے۔ یا اللہ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اگر کوئی بیمار ہے تو اسے شفاء کلی عطا فرما۔ یا اللہ جن کے ماں باپ اس دنیا میں نہیں ہیں مولا ان کی مغفرت فرما دے۔ یا اللہ ان کی بخشش فرما دے۔ یا اللہ جن کے ماں باپ زندہ ہیں انہیں صحت و زندگی عطا فرما۔ یا اللہ جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد والا کر دے۔ یا اللہ جن کی اولادیں ہیں انہیں صحت اور زندگی عطا فرما۔ یا اللہ انہیں زندگی کے ہر میدان میں کامیابی و کامرانی عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے گھروں سے مشکلات کو دور فرما دے۔ یا اللہ ہمارے گھروں سے پریشانیوں کو دور فرما دے۔ یا اللہ ہمارے رزق میں ہمارے کاروبار میں خوب برکتیں عطا فرما۔ یا اللہ ہماری سوسائٹی سے ہمارے معاشرے سے برائیوں کو دور فرما دے۔ یا اللہ ہم سب کو نیک لوگوں کے پاس بیٹھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جہاں بھی مسلمان آباد ہیں ان کی جان و مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ یا اللہ جو غریب ہیں ان کی غربت کو دور فرما دے۔ یا اللہ جو بے سہارا ہیں انہیں سہارا دے دے۔ یا اللہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ یا اللہ ہم مسلمانوں کے درمیان اتفاق و اتحاد فرما۔ یا اللہ ہماری صفوں میں اتحاد فرما۔ یا اللہ جو علماء دین اسلام کی خدمات کو انجام دے رہے ہیں ان کے بازو میں قوت عطا فرما۔ یا اللہ ہماری دینی محافل کو قبول فرما لے۔ یا اللہ جن لوگوں نے اس میں حصہ لیا ان سب کی شرکت کو قبول فرما لے۔ یا اللہ حضور غوث اعظم غریب نواز مخدوم سمنا کے فیضان کرم سے مالا مال فرما دے۔ یا اللہ ہمارے ملک میں سکون عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے ملک میں اطمینان عطا فرما۔ یا اللہ یہاں ہر طرف خوشحالی و ترقی عطا فرما۔ یا اللہ یہاں پہ مل جل کر ایک ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کے گناہ صغیرہ کبیرہ کو معاف فرما دے۔ یا اللہ ہم سب کی خطاؤں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ ہم سب کو نیک راہ پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ آقا کریم پیارے مصطفیٰ سرور کنو مکان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ اور آپ کے نقوش اور آپ کی سنتوں پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کو صحابہ کرام کا ادب اہل بیت اعظام کی مودت عطا فرما۔ اولیاء کرام کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ نور عرشہ محمد والہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین وحق لا الہ الا اللہ 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 سيد الكونين وثقلين والفريقين من غرب ومن عجم